امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتی ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 7، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتیش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 6، کان چیچی کلیری۔ کان چیچی کلیری دلان اور باران کی جلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا۔ تقدیر اس وقت کال آتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگایا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ نمبر 5، آناردے۔ آناردے میں 3 بھائی شامل ہیں جن کے خاندان نے انہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استنبول بھیجا، لیکن جنہوں نے ان کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی شام میں ایک میوزیشین کے طور پر بارز میں پرفارم کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ درمیانی بیٹا مراد ایک مجبور جواری ہے جسے قانون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا بیٹا فرید میڈیکل کا طالب علم ہے جو دن رات خواتین کا پیچھا کرتا ہے۔ فرید، ایک لا علاج ویمنائزر، نے پورے استنبول میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی ایک پگڈنڈی چھوڑ دی ہے۔ جب اس کی 3 فتوحات اس پر میزیں پھیرنے کے لیے آئیں، اس کا سرگنا زہرا ہے جو میڈیکل کی ایک سابق طالبہ ہے جس نے شادی کی میز پر پھینکے جانے کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنے دماغ اور کافی خوبصورتی کا استعمال کر رہی ہے تاکہ اپنے دوستوں کو فرید سے بدلہ لینے میں مدد کر سکے۔ نمبر 4، یالی چپکنی۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواز سے بالکل مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالث فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے
ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالی ساگا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 3، اچ کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 2، اچ کرش۔ ایک قاتل جنکرلی کا تعاقب کر رہا ہے ایک سخت جپسی محلہ جس میں باہر کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے۔ وہ اپنے ہر شکار پر 3 پیسے بطور کالنگ کارڈ پر چھوڑتا ہے اور کیس آرگنائزڈ کرائم یونٹ کو سونپا جاتا ہے۔ اس کے کپتان ایفے ابتدائی طور پر کارتال پر شک کرتے ہیں جو ایک رومانی مافیا ہے جو مڑوس کا محافظ اور ایفے کا سرغنہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایفے کو احساس ہوا ہے کہ کارتال قاتل نہیں ہو سکتا۔ آخر کار پولیس اہلکار اور کرائم بوس نے جنکرلی کے 3 پینی کلر کو تلاش کرنے کے لیے ایک بے چین اتحاد بنایا۔ ان کا مشن دونوں مردوں کو بدل دیتا ہے۔ ایفے نے ہمیشہ کارتال کے پڑوس کو مجرموں اور کم زندگیوں کی افزائش گاہ کے طور پر دیکھا ہے، لیکن یہ معاملہ اسے رومانی نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اسے ایک نوجوان خانہ بدوش لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ہرجائی۔ ریان سات دولو خاندان کی پوتی ہے جو مدیود کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کی چچا جہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے کزن ییرن کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ییرن ان کی بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے نا واقف ہونے کی وجہ سے ریان گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے، اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر ییرن کو ریان سے بدلہ لینے کے قابل بناتی ہے، جب سے وہ ریان کے پیار کو چھین لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔